نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور النور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز اور محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین میرے احتشام گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے معجزہ کرامت معونت احاس استدراج یہ جو خلق عادت امور ہیں ان کی تعریفات کے بارے میں اور کچھ معجزات جو اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام علیہ السلام سے ظہور پذیر ہوئے ان کے بارے میں گفتگو ہوئی. آج بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر آپ کی گوش گزار ہوگا. اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو گنتی کے ساتھ معجزے عطا فرمائے. کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 5, کسی کو 10, کسی کو 50. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی ذات نے بے عدد اور ان گنت معجزے عطا فرمائے کہ ان کو احاطہ تحریر میں لانا یا گنتی میں لے کر آنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہی معجزہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بولنا معجزہ, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلنا معجزہ, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا معجزہ. الغرض جو بھی کام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انجام دیتے وہ کام معجزہ ہی ہوتا. اور اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی معجزہ بن کر آئی. اللہ رب العالمین اس بارے شاہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, کیا لوگوں تحقیق آ گیا تمہارے پاس میری طرف سے برہان. یہاں پر برہان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے اور برہان کہتے ہیں دلیل کو, معجزے کو. تو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو آپ کی آمد کا ذکر, آپ کی ولادت کا ذکر, آپ کے مولد کا ذکر, آپ کے میلاد کا ذکر یوں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان, کہ اے لوگوں آ گیا تمہارے پاس میری طرف سے برہان, یعنی اللہ رب العالمین کی دلیل, اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی معجزہ ہے, سراپا ذات معجزہ ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات سے بھری پڑی ہیں. بخاری شریف لے لیں, مسلم شریف لے لیں, ترمذی لے لیں اور ساری لے لیں. اس کے علاوہ جو دیگر احادیث کی کتب ہیں ان میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر موجود ہے. آج بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف سے چند معجزات جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرنے کا شرف حاصل ہوگا. پہلی جیسے بات جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب المناقب کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان شق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی القدین, کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا تھا. ان شق القمر
علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القتین، کہ چاند جو دو ٹکڑے ہوا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا. فصدر الجبل فی القتن وکانت فی القتن فوق الجبل. فرماتے ہیں کہ ایک ٹکڑا جو دو ٹکڑے ہوا چاند، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر ہی رہا. رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے یہ وقوع پذیر ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو وہاں پر اصحاب موجود تھے، ساتھی موجود تھے، ان کو فرمایا اللہم اشہد. اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا کہ اللہم اشہد، کہ یا بھائی تعالیٰ تو گواہ ہو جائے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ذات کو گواہ بنا دیا. تو یہ بخاری شریف میں اس کا ذکر موجود ہے کتاب المناقل کے اندر. دوسری حدیث بات وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہونا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ دن جمعہ کا دن تھا. وہو یخطب بالمدینہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ افروز سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فقال قحط المطر، تو جو شخص آیا تو سائل آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ قحط المطر، کہ بارش کی قحط ہو گئی ہے، کہ بارش نہیں ہو رہی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرنے لگا فاستسقی ربک، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کریں، بارش طلب کریں. فنظر الی السماء وما نرى من سحاب، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے یہ ثابت ہو یا یہ اظہار ہو رہا ہو کہ یہاں پر بارش ہوگی. فرماتے ہیں کہ فاستسقى، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما دی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما دی. فرماتے ہیں فناشا السحاب بعضه الى بعض، کہ جو بادل ہمیں آسمان پر نظر نہیں آ رہے تھے، بعض بادل آئے اور ان بادلوں کے ساتھ جڑ گئے. فناشا السحاب بعضه الى بعض ثم بطلوا حتى سالت مصاعب المدینہ. فرماتے ہیں کہ پھر اتنی بارش ہوئی کہ مدینہ شریف کی گلیاں جو ہیں وہ پانی سے تر بتر ہو چکی تھی، کہ اس قدر بارش جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی. فما زالت الى الجمعۃ المقبلہ، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ پھر اگلا جمعہ آیا. ثم قام ذلك الرجل او غيره والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب. فرماتے ہیں کہ وہی شخص یا کوئی اور شخص وہ کھڑا ہوا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا. فقال، اس نے عرض کیا غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے، ہم غرق ہو گئے، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ یحبسها عنا، کہ اب ہم سے بارش کو روک لے، مدینہ شریف کی گلیاں پانی سے بھر چکی ہیں. فضحك ثم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا کہ یا بھائی تعالیٰ ہمارے ارد گرد تو بارش ہو، ولا علینا، لیکن ہمارے اوپر بارش نہ ہو. تو صحابہ بیان فرماتے ہیں فجعل السحاب يتصدع عن المدینہ یمینا وشمالا. فرماتے ہیں کہ بادل جھٹ گئے، کچھ دائیں طرف چلے گئے، کچھ بائیں طرف چلے گئے، کچھ شمال کی طرف چلے گئے، کچھ جنوب کی طرف چلے گئے. یمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء. فرماتا ہے کہ جب ہم مدینہ شریف کے باہر جا کر دیکھتے وہاں پر بارش ہو رہی تھی لیکن مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی. یعنی جدھر جدھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرما دیا، ادھر ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کے مطابق بادل جھٹ گئے اور مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوئی لیکن ارد گرد بارش ہوتی رہی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کی یوں منظر کشی فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اور اللہ رب العالمین دعا کو قبول نہ فرمائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما دی. جب آپ نے یہ دعا فرمائی کہ بارش رک جائے تو اللہ رب العالمین نے بارش کو روک دیا. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. ایسے ہی ایک اور معجزہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے.
فرماتے ہیں خاصۃ الشمس علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی خرقی عادت یا ایسے امور جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ جو انہونی ہوتی ہے. سورج گرہن ہو جانا یا چاند گرہن ہو جانا یہ سیاروں کا آپس میں ٹکرا جانے کا سبب ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایسا ہوا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر نماز کسوف پڑھائی. تو یہ ایک نماز ہوتی ہے جب سورج گرہن ہو اس وقت پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز اس وقت ہوتی ہے جب چاند گرہن ہو، اس کو خسوف کہتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھائی. تو قالوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے اسی جگہ پر جہاں پر آپ نماز پڑھا رہے تھے وہیں پر کھڑے کھڑے آپ نے اپنے ہاتھ جو ہیں آگے بڑھائے. ثم رأیناک تقعقعت، آپ نے ہاتھ بڑھائے پھر واپس کھینچ لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی اریدت الجنہ، کہ مجھ کو اللہ رب العالمین نے جنت دکھا دی تھی. کہ کھڑا تو میں فرش پر تھا لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے فرش پر کھڑے کھڑے عرش کی سیر کروا دی. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جنت دکھا دی. فتناولت منها عنقودا، فرماتے ہیں کہ مجھے جنت نظر آئی تو میں نے جنت سے ایک خوشہ پکڑ لیا اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اگر وہ خوشہ میں پکڑ لیتا اس کو دنیا میں لے آتا، حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو اخذته لاكلت منه ما بقي في الدنيا، کہ وہ اگر خوشہ میں پکڑ لیتا اس کو دنیا میں لے آتا، تم کھاتے رہتے رہتی دنیا تک تم اس پھل کو کھاتے رہتے لیکن وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہ آپ نے زمین پر کھڑے کھڑے جنت کو دیکھا، اور جنت میں جو پھل ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان پھلوں کو بھی پکڑ لیا، اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر میں اس کو دنیا میں لے آتا تو رہتی دنیا تک تو اس پھل کو کھاتے رہتے اور وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا. تو یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو بخاری شریف میں موجود ہے. ایک اور حدیث بات یہ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ عاطش الناس یوم الحدیبیہ، کہ جب ہم حدیبیہ کے مقام پر تھے فرماتے ہیں کہ ہمیں سخت پیاس ہوئی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل رکھی گئی جس ایسا برتن ہے جس میں وضو کے پانی کا اہتمام کیا جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی چھاگل موجود تھی کہ جس سے وضو کیا جاتا. فرماتے ہیں فجاش الناس نحوہ، تو لوگ ہیں وہ گروہ در گروہ اس پانی کی طرف بھاگے، اس چھاگل کی طرف بھاگے. فقال ما لکم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ما لکم، کیا ہوا تم کو کہ تم اتنی تیزی کے ساتھ اس چھاگل کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تو قالوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس نہ تو اتنا پانی موجود ہے کہ ہم اس سے وضو کر سکیں اور نہ ہی اتنا پانی موجود ہے کہ ہم اس کو پی سکیں، الا ما بین یدیک، مگر یہ چھاگل جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے صرف ایک یہی ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جس سے ہم وضو کر سکیں یا پانی پی سکیں. تو فوضع یدہ فی الرکوہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس چھاگل میں ڈالا. فجعل الماء يسول بين اصابعه كامثال العيون. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلا جس طرح چشموں سے پانی نکلتا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے خود دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی یوں نمودار ہوا جس طرح چشمے پانی کو پھوٹا کرتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فشربنا وتوضأنا، ہم نے پانی بھی پیا ہم نے وضو بھی کیا. تو قلت کم کنتم، تو میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے روایت کی وہ راوی پوچھتے ہیں کم کنتم، تم اس وقت کتنے موجود تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے لو کننا 100,000 لکفانا، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں پورا آ جاتا. کننا 15,000، لیکن اس وقت ہم صرف 1,500 آدمی تھے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے اتنا پانی چشموں کی طرح نمودار ہوا.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی میں پورا آ جاتا. یعنی اس قدر اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں پر پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کہ جو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ظہور پذیر ہوئے، اور ان کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے اور دیگر جو صحاح ہیں ان میں بھی موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی ایسی روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتمرات، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرماتا ہے کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس چند کھجوریں لے کر حاضر ہوا. فقلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھجوروں میں آپ اللہ رب العالمین سے میرے لیے برکت کی دعا مانگے. فضمہن ثم دعا لی فیہن، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا. وہ جو کھجوریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجوروں کو اکٹھا کیا. ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. فقال، اور پھر فرمایا، خذہن واجعلہن فی مزودک ھذا اور فی ھذا المزود، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور اپنے اس پوشاک دان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لینا اور اسے جھاڑنا نہیں. کیا مطلب کہ جس جھاگل میں یا جس برتن میں یا جس چیز میں تم ان کھجوروں کو لے کر جا رہے ہو، جب تمہیں ضرورت پڑے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے کھجوریں نکال لینا، لیکن اس کو کبھی جھاڑنا نہیں، یعنی اس کو خالی نہیں کرنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کلما اردت، حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے اس کو ہلانا نہیں ہے، اسے ختم نہیں کرنی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس ہدایت پر عمل کیا جو ارشادات آپ نے فرمائے. فَقُلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، مجھے جب بھی ضرورت ہوتی میں اس کو کھاتا بھی ہوں، اپنی ضرورت بھی پوری کرتا. وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عثمان. پھر فرماتا ہے کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن وہ برتن یا وہ رقبہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے رقبوں میں شاہ فرمایا تھا کہ اس کو جھاڑنا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے دعا فرمائی اور مجھے کہا کہ اس سے کھجوریں جتنی ضرورت ہو دیتے رہنا ہے، لیکن اس کو جھاڑنا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی آیا. مجھے جب جتنی کھجوروں کی ضرورت ہوتی رہتی میں اس سے کھجوریں نکالتا رہتا. لیکن جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے توڑا دیا تھا جس میں کھجوریں موجود تھیں، وہ مجھ سے گم ہو گیا. تو اب دیکھیں کتنے سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں ختم ہی نہیں ہوئی. کیا ایسا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے عمل فرما دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست برکت کا معجزہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا معجزہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت اس میں ڈال دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ جو ایک ایسا آلہ موجود تھا جس میں نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی وہ مجھ سے گم ہو گیا. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت کا ظہور ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں میں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ کنا نعود الآیات البرکہ، کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کو بطور برکت گنا کرتے تھے، ان کی گنتی برکت کے طور پر کیا کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْفِيفًا، اور تم جو ہے ان کو بڑا ہلکا شمار کرتے ہو. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منکرین کو کہتے کہ ہم تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کو بطور برکت بیان کرتے ہیں یا بطور برکت ان کی گنتی شمار کرتے ہیں، اور تم ان کو بڑا ہلکا دیتے ہو. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ ایک سفر میں موجود تھے. فقل الماء، تو پانی قلیل پڑ گیا، یعنی پانی جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی. فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، حضور نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے اور ایک برتن لے کر آئے جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطُّهُورِ الْمُبَارَكِ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس برتن میں داخل فرمائیں اور فرمایا حَيَّ عَلَى الطُّهُورِ الْمُبَارَكِ اس برکت والے پانی کی طرف آؤ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ اور یہ برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ صحابی بیان فرماتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں کہ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا یعنی یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے برتن میں کہ اس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا اس میں اپنا دست اقدس ڈالا تو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت ڈال دی کہ اس قلیل پانی کو اللہ رب العالمین نے کثیر فرما دیا تو یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ اور ہم کھانا کھاتے وقت جو کھانا ہمارے اندر جاتا تھا ان کھانوں کی تسبیح ہم سنا کرتے تھے یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام جو کھانا کھاتے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو کھانا کھاتے بات ہے کہ جو کھانا ہمارے اندر جاتا تھا وہ کھانا تسبیح کرتا تھا اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا تھا اور ہم اس کی آواز کو سنا کرتے تھے تو یہ ایسے بابرکت لوگ تھے جن کے دور میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں جگہ میں فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے خوب استفادہ کیا خوب فائدہ حاصل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اباہ توفی وعلیہ دین فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا وصال ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کافی قرض بھی تھا فاتحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا فقلت اور عرض کیا ان ابی ترک علیہ دینا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم کا وصال ہو گیا اور ان کے اوپر کچھ قرض موجود ہے وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فرماتا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ میں قرض خواہوں کا قرض اتار سکوں اور میرے پاس جو کھجوریں ہیں وہ اتنی قلیل تعداد میں ہیں کہ میں تو کئی سال تک جو ہے وہ کھجوریں دے کر بھی ان کا قرض جو ہے وہ نہیں اتار سکتا فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی فمشا حول بیضن من بیاض التمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ٹوکروں میں رکھی ہوئی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارد گرد تھوڑا سا چلے اور کیا کیا فدعا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی ثم آخر ثم جلس علیہ اور اس میں سے کسی ایک ٹوکرے کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے فقال اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا انزعوه فاوفقهم الله لهم فبقي مثل ما اعطاهم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جن جن کا تم نے قرض دینا ہے ان سب کو بلا لاؤ اور اس ٹوکرے میں سے کھجوریں نکالتے رہو اور جس جس کو جتنا قرض دینا ہے اس کے مطابق اس کو کھجوریں دیتے رہو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ وہ ایک ٹوکرے سے کھجوریں نکالتے اور جو قرض ان کے والد کے اوپر تھا وہ جو قرض خواہ آتے ان کو اس کی قیمت کے مطابق کھجوریں دیتے رہتے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قرض خواہ آتے رہے میں ان کو کھجوریں دیتا رہا وَبَاقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ فرماتے ہیں کہ سب کو کھجوریں دے چکا جب کھجوروں کی طرف دیکھا تو ایک کھجور بھی وہاں سے کم نہیں ہوئی یعنی یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہ آپ نے ان کھجوروں کا طواف کیا ان ٹوکروں کو جن کے اوپر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی ان کا طواف کیا تو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت اس میں پیدا فرما دی کہ جتنے بھی قرض خواہ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض دینے والے ان سب کا قرض بھی ادا ہو گیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوریں بھی ویسی کی ویسی پڑی رہی تو یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ جو بخاری شریف میں موجود ہے ایسے ہی کئی معجزات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح میں موجود ہیں ایک کافی طویل حدیث پاک ہے مسلم شریف میں موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمراہ ہم کہیں جا رہے تھے اس غزوہ میں شرکت کے لیے تو ہمارا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو قضاء حاجت کے لیے جانا پڑا
تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، آپ کو ایسی حدیث نہ ملی کہ جس سے آپ پردہ فرما سکتے کہ اس کے اوڑ میں آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنا قضائے حاجت جو ہے وہ کرتے۔ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور اس کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چل، تو وہ درخت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ فرماتے کہ پھر دوسرے درخت کی شاخ کو کھینچا اور اس کو یہ حکم دیا کہ اے درخت میرے ساتھ چلنا شروع کر، تو اس درخت نے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا اور خود سے باتیں کرنا شروع ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی قضائے حاجت پوری کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ درخت موجود تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درخت چلتے ہوئے واپس اپنے اسی جگہ پر تشریف لے آئے۔ تو یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا معجزہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ جو ظہور پذیر ہوتا رہا کہ منکرین جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں ماننا، لیکن جو عاشقان تھے جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے اس وقت بھی دیکھا۔ ہم یہود و نصارہ کے اوپر تو بڑا سازش کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اندر بھی ایسی کالی بھیڑیں تلاش کریں تو ہمیں وہ بھی مل جاتی ہیں۔ لاہور میں ایک مکتبہ ہے جس نے بخاری شریف چھاپی، تو اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات والے باپ کو ہی فارغ قرار دیا گیا۔ یعنی یہ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہے، مسلمان کلمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا پڑھنا، لیکن اس سے باب المعجزات ہی ختم کر دینا، تو یہ کیسی ایک منافقت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نسل بن کر ایک جنم لے چکی ہے۔ تو اس کا قلع کما کرنے کے لیے ہمیں بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب ذات کو مان لیا تو آپ کے ہر عمل کو ماننا، آپ کے ہر معجزے کو ماننا، آپ کی ہر ادا کو ماننا یہ مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ جب ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے تو ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرنے کا مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں حق کے ساتھ حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔